کوئی بندہ نعت کے چند شعر پڑھ لے، ہم کہتے ہیں بڑا عاشق رسول ہے. نعت کے چند شعر پڑھ لے، ہم کہتے ہیں بڑا عاشق رسول ہے، کیونکہ ہم نے پیمانہ یہ بنا دیا ہے کہ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو نعت پڑھتا ہے. یعنی نعت پڑھنے والا عاشق رسول ہے. قرآن پڑھنے والے کو ہم عاشق رسول نہیں کہتے. حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر 5 وقت کی نماز پڑھانے والے کو ہم عاشق رسول نہیں کہتے. اللہ کے گھر میں اپنی حلال کمائی کو خرچ کرنے والے کو ہم عاشق رسول نہیں کہتے. رب کے گھر کے اندر صفائی کرنے والے، اللہ کے گھر کے آباد کرنے والے اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرنے والوں کو ہم عاشق رسول نہیں کہتے. ہم عاشق رسول اس کو کہتے ہیں جو صرف نعت پڑھتا ہے. یہ ہم نے پیمانہ بنا دیا اور وہ عاشق رسول اس عشق رسول میں اتنے آگے نکل گئے کہ جب تک ان کے بینک بیلنس میں 50-60 ہزار کا جو ہے نا ڈرافٹ نہ جائے اور ان پہ اتنے پیسے نہ دیے جائیں، ان کا عشق رسول یہاں پہ ان کو آنے ہی نہیں دیتے. اس حد تک وہ آگے نکل گئے. ہم نے معیار یہ بنا رکھا ہے کہ جو بندہ 5 وقت ہماری مسجد کو آباد کرے، نماز پڑھائے، ہمارے بچوں کو پڑھائے، ہمارے نوجوانوں کے نکاح پڑھائے، ہمارے مرنے والوں کو جنازے پڑھائے، ہمارے مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرے، اس کو مہینے کے بعد 2-4 ہزار بھی بڑی مشکل سے دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے. اور اگر اسی جگہ پہ چند 5 ڈانسر بلا دیے جائیں، گانے بجانے والے بلا دیے جائیں، تو ان کے اوپر لوٹ پھینکنے والے آگے بڑھ بڑھ کے جائیں گے کہ اگر حاجی صاحب پیچھے رہ گئے تو لوگ کہیں گے انہوں نے اپنا حصہ نکالا. اگر ہم پیچھے رہ گئے اور ہم نے نعت گانوں کے اوپر اگر پیسے نہ ڈالے تو لوگ کہیں گے بھائی یہ تو شاید کنجوس آدمی ہے. اور اگر اسی حاجی صاحب سے کہیں مسجد کا کام کروانا ہے تھوڑا سا حصہ ڈالیں، وہ کہیں گے آج کل بڑے حالات ماڑے جا رہے ہیں، ہم مسجد میں نہیں لگا سکتے. یہ ہم نے پیمانے بنائے اور ہم نے یہ پیمانے بنا کے اپنی تو دولت خراب کی ہے، اپنی تو آخرت خراب کی ہے، لوگوں کا ذہن اتنا خراب کر دیا ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھنے والوں کو عزت کوئی نہیں دیتا، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو عزت کوئی نہیں دیتا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں کو عزت کوئی نہیں دیتا. اور زنانہ لباس میں آ کے اگر 2 شہر بھی کوئی پڑ جائے تو 4-5 بندے ان کو جناب ادھر ادھر سے پروٹوکول کے ساتھ لے جا رہے ہوں، بھئی یہ بڑا عاشق رسول ہم لائے جس نے وضو بھی نہ کیا، شاید نماز بھی نہ پڑھی ہو، اور اس کا اشکال یہ ہو کہ دیکھنے سے مشابہت یہ لگتی ہو، پتہ نہیں کپڑے کس کے پہن کے آ گئے. یہ جو کہ معیار ہم نے دیا ہے. اور اگر ان چیزوں پر کوئی بندہ آواز اٹھا بھی دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان کا کام تنقید کرنا ہے. میں کہتا ہوں تنقید کرنا کام نہیں ہے. حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں اور نبیوں کا کام ہی ہے برائی کو ختم کرنا، اچھائی کو پھیلانا. میں کہتا ہوں حقیقت میں کوئی علماء انبیاء کے وارث ہیں جو برائی کا مقابلہ کرتے ہیں، سچائی کا پیغام دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ مولوی تو وارث ہی نہیں بن سکتے جو 50,000 لے جائیں، تو 40,000 پہلے ڈیمانڈ کر کے وہ وارث بنے جو پہلے اپنا بینک بیلنس بنائے اور ہماری مرضی کی تقریر کر کے جائے، وہ وارث بنے. وہ وارث بنیں گے کہ جنہوں نے سامعین کا مزاج جیسی تقریر کرنی ہو، وہ وارث بنیں گے. وارث وہی ہیں جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دنیا کے بڑے بڑے کھڑپے اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اسے سمجھاؤ، اسے منع کرو، اگر یہ نہ رکے تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. میرے کریم آئے، جناب ابو طالب نے کہا بیٹا اب تو پورے مکے کے کافر اور مشرک بڑے بڑے سردار تیرے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں قتل ہی نہ کر دے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے سمجھاؤ ورنہ ہماری طرف سے کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے. میرے کریم آقا نے جواب دیا، فرمایا ابو طالب ذہن سے غلط فہمی نکال دیجیے کہ تمہاری مدد کی وجہ سے میں آواز بلند کرتا ہوں. اگر ان کافروں کے پاس اتنی طاقت آ جائے، اتنا زور آ جائے، اتنی قوت آ جائے، اتنا اختیار آ جائے کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھیں، دوسرے پہ چاند رکھیں، درمیان میں میں ہوں، پھر مجھے کہیں کہ ہمارے ان جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، اللہ کی توحید کا اعلان چھوڑو. حضور نے فرمایا میں پھر بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.
کہ جس قسم کا ہمیں ہتھے چڑھ جائے ہم چاروں طرف سے عاشق رسول کا ٹھپا لگا کے میدان میں اتار دیتے ہیں. یہ عاشق رسول ہے. اور عشق رسول کی اس دولت کو اتنے نعت خان اور حسان وقت بلبل مدینہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے مدینے کی بلبل کے چہاتی کیسے ہے. انہیں خبر ہی نہیں ہے. حضرت احسان سے حضور کی نعتیں نہیں پڑھا کرتے تھے. حضرت احسان میدان جہاد میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے.